نیسلے کی آبی واردات۔ ملٹی نیشنل کمپنیاں اپنے ذاتی مفادات اور منافع کی خاطر کسی بھی حد سے گزرنے سے دریغ نہیں کرتیں۔ یہ ہمارے وسائل پر قابض ہو کر ہمیں انہی وسائل سے حاصل کردہ مصنوعات مہنگے داموں بیچتی ہیں۔ اس کی ایک مثال ریاست کیلیفورنیا کا سیکرامنٹو شہر ہے، جو 2015 میں بدترین خشک سالی کے چوتھے سال سے گزر رہا تھا، جو کہ ایک ریکارڈ ہے، مگر اس کی وجہ بارشوں کی کمی نہیں بلکہ نیسلے کمپنی تھی، جو کہ شہری پانی کو بوتلوں میں بھر کر عوام کو واپس دوبارہ بڑے منافع پر بیچ رہی تھی۔ مقامی سماجی کارکنان کے مطابق نیسلے واٹر بوٹلنگ پلانٹ خشک سالی کے دوران بھی اس شہر کے زیر زمین ذخائر سے سالانہ 80 ملین گیلن پانی نکال رہی تھی، جبکہ اس شہر کے باسی پوری ریاست کیلیفورنیا میں پانی کے مجموعی استعمال کا 7 سے 10% استعمال کرتے تھے، کیونکہ ان پر اس معاملے میں ریاستی حدیں اور پابندیاں لگائی گئی تھیں۔ بالآخر ماہرین ماحولیات، مقامی امریکیوں اور دوسرے متعلقہ افراد نے ایک اتحاد ترتیب دیا جس کا نام دی کرنچ نیسلے الائنس تھا، اور اس نے نیسلے واٹر پلانٹ کو احتجاج کے ذریعے بند کروا دیا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ شہری انتظامیہ نے اس ملٹی نیشنل کمپنی کو رعایت دے کر پانی کی بے دریغ فراہمی کو ممکن بنایا ہے، اور نیسلے ہر 470 گیلن جو وہ زمین سے نکالتی ہے اس کا صرف 65 سینٹ ادا کرتی ہے، اور یہ وہی ریٹ ہے جو ایک عام رہائشی صارف دیتا ہے، اور پھر اس پانی کو مختلف برانڈ کے ناموں سے بڑے منافع پر بیچا جاتا ہے۔ سیکرامنٹو کے شہری اتحاد کے کارکنان کے اصرار کے باوجود شہری حکام نے ایسی کوئی کوشش کرنے سے انکار کر دیا جس سے نیسلے کے پانی کی مجموعی پیداوار اور استعمال کا پتہ لگایا جا سکے۔ نیسلے نہ تو اس پانی کی تجارتی قیمت ادا کرتی تھی اور نہ ہی اپنے منافع پر کوئی ٹیکس۔ اس شہری اتحاد نے ایک وائٹ پیپر بھی جاری کیا تھا جس میں پانی کی لوٹ مار اور اس منافع کی وضاحت کی گئی تھی جو کہ نیسلے مختلف شہروں، ممالک اور ریاستوں سے ان میں رہائش پذیر ٹیکس ادا کرنے والے شہریوں کی جیب پر ڈاکہ ڈالتے ہوئے لے رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ان علاقوں میں جہاں اس کے صنعتی زونز قائم ہیں ان کے ماحول پر تباہ کن اثرات مرتب کر رہی تھی۔ نیسلے اس وقت مختلف ناموں کے تحت بوتل بند پانی فروخت کرنے والی دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے، اور اسے پوری دنیا میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر مختلف سماجی کارکنان، فوڈ اینڈ واٹر واچ اور دوسری تنظیموں کی طرف سے تنقید کا سامنا ہے۔ انہوں نے اس وقت بھی دنیا بھر میں احتجاج کیا تھا جب نیدرلینڈ میں 2000 میں ہونے والے ورلڈ واٹر فورم پر نیسلے نے مطالبہ کیا کہ پانی کو ایک ضرورت قرار دیا جائے، نہ کہ بنیادی انسانی حق، اور اسے نجی ملکیت ہونا چاہیے۔ نومبر 2013 میں کولمبیا کی مزدوروں کی جماعت کا ایک رکن آسکر لوپیز وہ 15واں نیسلے کمپنی کا کارکن بن گیا جسے نیم فوجی آرگنائزیشن نے اس وقت قتل کر دیا جب وہ اور اس کے ساتھی مزدور نیسلے کمپنی کی طرف سے ان کے مطالبات سننے سے انکار پر بھوک ہڑتال پر تھے۔ نیسلے پاکستان میں بھی 3 مقامات پر واٹر پلانٹ لگا چکی ہے، جن میں سے ایک مقام بھٹی دلوان 29 کلومیٹر شیخوپورہ روڈ لاہور بھی ہے، جہاں اس کمپنی کے قیام کے بعد کچھ ہی عرصہ میں پانی کی زیر زمین سطح انتہائی کم ہو گئی ہے۔ امیر لوگ نیسلے کا مہنگا پانی خریدتے ہیں، جبکہ غریب لوگ پانی کے ذخیروں کو خشک اور اپنے بچوں کو گندے پانی سے بیمار ہوتا دیکھنے پر مجبور ہیں۔ بھٹی دلوان کے مقام پر مقامی دیہاتی یہاں نیسلے کے آنے کے بعد اپنی آنکھوں سے پانی کی کم ہوتی سطح دیکھ چکے ہیں، جبکہ نیسلے کمپنی پیور لائف کے خوشنما نعرے کے ذریعے دولت مند امریکیوں، یورپیوں اور دیگر ممالک کے افراد کو لوٹنے کے علاوہ کروڑوں روپے اپنی مشہوری پر خرچ کر کے عام شہریوں کا بنیادی حق غصب کر رہی ہے۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔